السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ये कुर्सी दे दें बुजुर्गों को, कुर्सी दे दें, आप अंदर रख दें, कुर्सियाँ हैं इधर निकाल दें। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار.
رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو، وہ اللہ تمہارے سارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید پر ایمان و یقین، اس کے ساتھ ہمارا مسلمانوں کا جو تعلق ہے، اس بنا پر دو اصول اور قانون قرآن کے آج سمجھ لیجئے۔ یہ سورہ احزاب کے آخر سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، دو آیتیں پڑھی ہیں۔ سورہ احزاب میں اس سے پہلے 22ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا ہے۔ پہلے اس اصول کو سمجھ لیں، پھر دوسرا اصول اس آیت کے اندر جو ابھی میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہ اپنی مرضی سے کام لے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو تو کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ پھر وہ اپنے اختیار اور مرضی سے کام لے، جائز ہی نہیں ہے۔ اور اس فیصلے کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ، عبادت سے اس کا تعلق ہو، عقیدے سے تعلق ہو، ہماری معاشرت سے تعلق ہو، ہماری سیاست سے اس کا تعلق ہو، ہمارے عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ہماری سوچ اور فکر کے ساتھ تعلق ہو، ہماری خواہشات تک، یعنی خواہشات تک کے ساتھ بھی تعلق ہو، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس حدیث کا مفہوم سمجھ لیں کہ ایماندار انسان ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کی خواہشیں بھی ایماندار بن جائیں۔ جو ہماری خواہشات ہیں اس کا مرکز اور محل ہمارا دل ہے۔ جب تک یہ دل مسلمان نہیں ہوگا، علامہ اقبال نے یہی بات کہی ہے، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک دل مسلمان نہیں ہوتا، آج زندگی کی جتنی خرابیاں ہیں، اعمال میں جتنا بگاڑ ہے، اخلاق کی جو بربادی پھر رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے دل صحیح طرح سے مسلمان نہیں۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام، وہ جس دن کلمہ پڑھ لیا تھا اسی دن سے انہوں نے اس کلمے کو دل سے تسلیم کیا تھا۔ وہ کلمہ ان کے دل میں اترا تھا، وہ زبان بھی کلمہ پڑھتی تھی تو دل بھی کلمہ پڑھتا تھا، بلکہ ان کے جسم کا جوڑ جوڑ، انگ انگ اور خون کے قطرے تک بھی اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل، اور جب ہم کھانا کھاتے تھے نا، وہ جو دانتوں کے نیچے نوالے چباتے تھے اور اپنے حلق سے نیچے اتارتے تھے، وہ ہمارے نوالے بھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے تھے اور ہمارے کان سبحان اللہ کو سن رہے ہوتے تھے۔ جب دل مسلمان ہوتا ہے تو کائنات کی ایک ایک چیز کی آواز انسان سن لیتا ہے۔ جب تک خواہشات مسلمان نہیں ہوگی، مسلمان نہیں ہوں گے۔
جب تک دل نہیں بدلے گا زندگی میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کیا کہتا ہے؟ فیصلہ ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو مومن ہے مرد ہو یا عورت ہو پھر وہ اپنی مرضی سے کام نہیں لیتے. ذرا جائزہ تو نہیں آ جاتا؟ اپنے دل ٹٹولیں، اپنی زندگی کو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، اور اس قانون کو پورا حصہ آخری حصہ آیت کا کیا ہے. فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور کائنات کے لوگوں کان کھول کے یہ بات سن لو، جس کسی نے بھی کوئی بھی ہو، کوئی اپنے آپ کو بادشاہ زادہ کہلاتا ہو، کوئی شاہ ہو یا گدھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اور کوئی کالے رنگ کا ہو کوئی گولے رنگ کا ہو، رنگ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی راجپوت ہو کوئی مغل ہو کوئی کھوکھر ہو کوئی فلاں ہو، کوئی بھی ہو کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے. وہ مشرقی ہو یا مغربی ہو، کائنات کے زمین کے کسی خطے سے ہو، اور کوئی بھی بولی بولنے والا ہو، وہ شہر کا ہو یا دیہات کا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ایسا بھٹک گیا اور ایسا گمراہ ہو گیا کہ اس کی گمراہی میں شک نہیں رہ جاتا. وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ گمراہی ہے، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ لگا ہوا ہے اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے. تو قانون کیا ہوا؟ مومن مرد اور عورت قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی مرضی سے کام نہیں لیتے. جو اپنی مرضی سے کام لے گا اس کے گمراہ ہونے میں قرآن کے نزدیک کوئی شک نہیں. یہ سمجھ ایک میزان ہے، قرآن مجید کی آیت یہ ترازو ہے، تولیے اس کو اپنے آپ کو اس کے اندر رکھ کے قرآن حدیث کے فیصلے دیکھیے، اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے دماغوں کو ٹٹولیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی کمائی کو دیکھیں، اپنے خرچ کو دیکھیں، اپنی خواہش کو دیکھیں، اپنے جتنے معاملات ہیں خاندانی معاشرتی سیاسی دوسرے اور تیسرے ان کو دیکھیں. قرآن حدیث کے اوپر پوری کیا چیز اترتی ہے. اپنے ظاہر کو دیکھیں، بالوں کو دیکھیں، اپنے چہروں کو دیکھیں. جب چہروں کی بات آتی ہے تو کئی ہمارے دوست بزرگ کہتے ہیں ہمارا دل ٹھیک ہے، ہمارا دل پاک ہے. کیا خیال ہے صحابہ کرام کا دل پاک نہیں تھا؟ جی کہتے ہیں جی ظاہری ہے، ہماری اندر داڑھی ہے. یہ عقل صحابہ کو نہیں آئی، یہ سمجھداری جو آج کے مسلمان کو حاصل ہوگی صحابہ کو یہ سمجھداری حاصل نہیں ہوئی تھی. اور صحیح کہا تھا وہ قرآن نے جب کہا نا، سورہ بقرہ پڑھی ہے قرآن کا آغاز، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے کہا جاتا ہے نا اور یار جس طرح یہ باقی کے لوگ ایمان لائے ہیں نا ان کی طرح ایمان لاؤ، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. وہ تو پاگل نے چلے ایسے بھی چلے ہو جائیے. وہ جو نبی کو جی جان سے اور جو نبی کو جسم کے رومے رومے سے انگ انگ سے جوڑ جوڑ سے خون کے قطرے قطرے سے نبی کو زیادہ عزیز سمجھتے اور نبی کی بات کو سمجھنے والے تھے، ان کو وہ کہتے تھے یہ چلے ہو گئے، پاگل ہو گئے، ایسی پاگل ہو جائیے. اس زمانے میں بھی بات یہی تھی. آج ایسے لوگوں کو انتہا پسند اور پر جانے کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے. آج کہتے ہیں دین بڑا وسیع ہے، دین تنگ نہیں ہے، دین میں یہ سختی نہیں ہے، دین میں وہ پابندی نہیں ہے. اور درخت کو کبھی آپ درخت ہے نا اسے کبھی زمین کی جڑوں سے زمین کی تہوں سے آزاد کر کے دیکھیے، کیونکہ زمین کو درخت سے آزاد کر دیں گے تو درخت قائم رہے گا؟ درخت کی زندگی قائم رہے گی؟ بولیے ذرا ایمان سے بولیے. اس درخت کو جو بڑا خوبصورت سایہ دینے والا یا پھل دینے والا ہے اسے زمین سے آزاد کر دیں، پھر اس کے پھل اور پھل اس کے سایہ کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال یہی بات کہتے ہیں. اور صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی، انہی پابندیوں میں رہ کے آزادی کو حاصل تو کر لے. اور درخت زمین میں گڑے ہوتے ہیں اور آزاد بھی ہوتے ہیں، نیچے گڑے ہیں اوپر سے آزاد ہیں، پھل بھی دے رہے ہیں سایہ بھی دے رہے ہیں. اور تم بھی پابند ہو جاؤ اللہ کے دین کے، تمہاری زندگی کو اللہ بہارے لگا دے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کی جو کوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے گمراہ ہونے میں شک کی کوئی نہیں. دوسرا قانون جو میں نے آج خطبے کے اندر پڑھی ہے، ترجمہ سن لیں پھر ایک دفعہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہمیشہ سیدھی بات کہو.
تمہاری بات میں، تمہارے قول میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، اور دو منہ والے انسان نہ بنو، ایک منہ اور ایک رخ والے بن جاؤ۔ اللہ کو دو رخا اور دو منہ والا بندہ پسند ہی نہیں ہے۔ ایک زبان کو تولو اور پھر بولو، اور جو بولو اسے پورا کر دکھاؤ۔ ہم نے بولا نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیوں جی بولا ہے کہ نہیں بولا؟ بولا ہے کہ نہیں بولا؟ پکار بچوں کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بات کرتے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ کلمہ ہے کہاں؟ اور بولتے نہیں، ہم بولتے ہیں لیکن تولتے نہیں ہیں، ہم نے تولا نہیں ہوا اس کو۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کی یا اللہ یہ سارا جہان پڑھتا ہے، میں تیرا نبی ہوں، کلیم اللہ ہوں، میری شان کے مطابق کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا موسیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو اور ساری کائنات دوسرے پلڑے میں رکھ دو، یہ کلمہ ساری کائنات سے زیادہ وزنی ہے۔ اور کلمے کا وزن اتنا زیادہ، آج کلمہ پڑھنے والوں کا وزن نہیں ہے وزن؟ کیوں جی کلمہ پڑھنے والوں کا دنیا میں وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں۔ کیوں؟ ہم نے کلمے کو کبھی تولا نہیں ہے، ہم نے کلمے کو بولا ضرور ہے، تولا نہیں ہے۔ اے ایمان والو ڈر جاؤ اللہ سے، بات بالکل سیدھے اور کھری کیا کرو، اللہ تمہارے کام سنوار دے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آگے اصول قانون کیا ہے اس کے مقابلے میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہاں نافرمانی کی بات بتائی، یہاں اطاعت کی بات بتائی۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بولا جاتا ہے۔ میرے بہت سارے قرآن فہمی کے حلقے کے دوست یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے بزرگ ہیں، سفید داڑھی والے ہیں اور قرآن کی تعلیم پا رہے ہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے اور ہمارے اس مرکز کو بھی قرآن و حدیث کی تعلیم کا عظیم مرکز بنا دے۔ اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے، اطاعت کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بات خوش دلی سے ماننا، بجھے ہوئے دل سے نہیں۔ کئی باتیں ہم لوگوں کی، حکومتوں کی بجھے ہوئے دل سے مانتے ہیں۔ کوئی جی گھر کا ٹیکس آ جائے تو خوشی سے ادا کرتے ہیں یا بجھے ہوئے دل سے؟ دل نہیں چاہتا ویسے۔ جب دل میں یہ ہونا یار یہ حکومت بڑے ظالمانہ ٹیکس لگائے ہوئے، ٹیکس بڑھا رہی ہے جی، اتنے % بڑھ گیا، پچھلے سال تو 10,000 روپے آیا تھا اب 25,000 آ گیا، دل نہیں چاہتا۔ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کوئی راستہ نکلا ہے جان چھڑانے کا، چالان ہو جائے راستے میں، موٹر سائیکل گاڑی کا چالان ہو جائے، وہ چالان خوش دلی سے بھرتے ہیں، بھر دیتے ہیں لیکن سلواتے بھی سناتے ہیں۔ اس طرح بات ماننا یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ انسان پہلے بھی بات ماننے سے پہلے بھی خوش ہو اور بات مان کے عمل کر کے مزید خوش ہو جائے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایمان تو اس وقت ہوگا جب زندگی کے ہر معاملے میں فیصلہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے کروایا جائے گا، جب ان کا قانون مانا جائے گا اور فیصلہ ان کا آ جائے، پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اس فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی گھٹن نہ ہو، گھٹن نہ ہو۔ مال مانگے مال دے دے، اور جان مانگے اللہ اور اس کا رسول تو جان بھی دے دے، اور جان دینے کے بعد جب جان دے، ہم تو جان بچا بچا کے رکھتے ہیں نا، بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ پتہ چل جائے نا اگر فلاں تکلیف یا بیماری ہے تو بندہ مرنے سے پہلے مرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اچھا فلانی گل ہو گئی، کینسر ہو گیا، بندہ سوچ سوچ کے مرتا رہتا ہے، دن رات مرتا ہے۔ کیوں؟ مرنا پسند نہیں ہے، جینا پسند ہے، جان دینا پسند نہیں ہے، جان بچانا پسند ہے۔ یہ مسئلہ ویسے ایک الگ میں بتا دوں چھوٹا سا، یہ وارداتیں ہوتی ہیں، دکانوں پہ ڈکیتی کرنے والے آ جاتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں لوٹنے والے، بندہ سارے پیسے ان کے آگے رکھ دیتا ہے کھول کے، تو سارے علاقے کے محلے کے خاندان لوگ کہتے ہیں چنگا کیتا تھا، جان بچ گئی، جانوں چلی کڑی شاید، پیسے اللہ پھر دے دے گا۔ کیوں جی یہی بات ہے نا، وہ یہی کہتے ہیں، یہی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ ساری قوم بزدل ہو گئی ہے، بزدلی اور ڈرپوک پن ہمارے جسم کے روح میں داخل ہو چکا ہے، اور یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیماری بتائی تھی، یہ بیماری ہے، اور تمہارے دل بزدل ہو جائیں گے،
تم کم ہمت ہو جاؤ گے، ہمت ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی جان بچاتے ہوئے، جو اپنی عزت بچاتے ہوئے اور جو اپنا مال بچاتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ شہادت کو تو جی نہیں چاہتا، کیونکہ شہادت کا مطلب مرنا، موت، وہ تو مرنا نہیں چاہتے، مرنا نہیں ہم نے، لیکن جس نے کلمہ دل سے پڑھا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول جان مانگ رہے ہیں، وہ جان دے دیتا ہے اور کہتا کیا ہے، جان دی ہی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور شہدائے احد نے کہا تھا اللہ سے، اللہ نے کہا کیا چاہیے تمہیں؟ یا اللہ جنت مل گئی ہے، بڑے خوش ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے پھر کہا شہدائے احد کہنے لگے یا اللہ جو مزہ تیرے راستے میں شہادت سے آیا ہے وہ جنت میں نہیں آ رہا، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجتے، ہم دوبارہ شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ واپس جانے کا راستہ بند ہو چکا ہے، کوئی اور بات ہو۔ پھر انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم جنت میں بڑے خوش ہیں، ہمارے بارے میں فکر مند نہ رہو۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو یہ آیت سنائی اور جنت سے تمہارے لیے پیغام آیا ہے۔ کسی کا بیٹا شہید ہوا تھا، کسی کا خامن شہید ہوا تھا، کسی کا بھائی شہید ہوا تھا، کسی کا باپ شہید ہوا تھا، فرمایا تمہارے لیے جنت سے پیغام آیا ہے، اور گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، ہم یہاں بڑے خوش ہیں۔ جب کلمہ یہاں ہوتا ہے دل میں تو پھر مال دینے سے بھی نہیں گھبراتا، جان دینے سے نہیں گھبراتا۔ اور یہی اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت غیر مشروط، یہ نہیں کہ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، جی نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں ہیں، ہم حج کر لیا ہوا ہے، ہم نے فریضہ ادا کر لیا، اور جی ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہو اور نظام زندگی بدلا کہ نہیں بدلا؟ پورا سسٹم بدلنا ہے، سوچ فکر کے دھارے اور سٹائل، لفظ جو لیونگ سٹائل ہے، طرز زندگی ہے، سب کچھ بدلنا ہے۔ چند شعلوں کے بھڑکنے سے سہار ہوتی ہے، اور 2-4 کام کرنا نہیں، پوری زندگی بدل دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صرف نماز کے اندر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صرف حج کے معاملے میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صرف اور صرف زکوٰۃ اور روزے میں نہیں، پوری زندگی کے اندر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ محاورہ ہے ہمارے ہاں کہ جی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، محاورہ۔ پچھلے دن کوئی لوگ بحث کر رہے تھے جی ہمیشہ کامیابی آگے انسان کے قدم کیوں چومتی ہے، بندہ کیوں نہیں کامیابی کے پاس جاتا؟ لیکن حقیقت یہی ہے، جب اللہ کی نگاہ میں، جب اللہ کے علم میں، جب اللہ کی نظر میں کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے، اللہ اس کی کامیابی کو اس کے قدموں کی طرف چلا دیتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، اگر جنت انسان کے قدموں میں آ جائے تو کیا اس سے بڑی کامیابی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل میں کامیاب وہی ہے جو جہنم سے بچ گیا اور اس کو جنت کا داخلہ مل گیا۔ یہ داخلہ کیسے ملے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی چھوڑیں گے۔ یہ داخلہ کیسے ملے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ جہنم سے کیسے بچیں گے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی چھوڑیں گے۔ جہنم سے کیسے بچیں گے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ نسخہ یہی ہے، ایک ہی نسخہ ہے، اس پر عمل کریں جہنم سے بچ جائیں گے، اس پر عمل کریں جنت کا داخلہ ملے گا، اور کوئی نسخہ نہیں۔ تو آئیے اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن حدیث یہ سمجھ لیں، ایک میزان آ گئی ہے، ایک ترازو آ گیا ہے، ایک میئرمنٹ ہے، آپ کے پاس پیمانہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو مومن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے، قانون کے فیصلے کے خلاف نہیں چلتا، اگر چلتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہی ساری کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے۔ کامیابی چاہیے تو یہاں اس اللہ کے دین کی طرف آئیں، ورنہ دنیا بھر کے چکر کاٹ لیں، بلکہ میں اگر یوں بھی کہہ دوں کہ دنیا بھر کی خاک چھان لیں،
اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر ہیں کامیابی ہمارے قدم نہیں چوم سکتی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم کتاب و سنت پر صحیح ایمان و یقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مانیں، دل و جان سے اس کے مطابق پوری زندگی کا سسٹم تبدیل کریں، اور اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات، یہ جو نسبت ہے کسی بھی چیز کے ساتھ، تعلق، یہ پہچان ہوتی ہے۔ مثلا خاندان ہو کسی کا، کوئی کہتا ہے جی ہم فلاں خاندان سے ہیں، یہ اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے، یہ خاندان، تمہارے برادریاں، یہ تمہاری پہچان ہے، اس سے تم پہچانے جاتے ہو۔ اسی طرح اگر اللہ سے جب تعلق و نسبت جڑتی ہے نا انسان کی، تو پھر وہی اللہ کا قانون انسان کی پہچان بن جاتا ہے۔ نسبت چیزوں کو، وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے کہ میں ایک حمام میں تھا تو وہاں تازہ پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ حمام میں حیران تھا، میں دیکھوں کہ یہاں پھول تو ہے نہیں، تازہ پھولوں کی خوشبو کہاں، یہاں سے کیسے آ رہی؟ اور کرتا رہا، بار بار جیسے خوشبو کے ایک جھونکے آ رہے ہیں، تو میری نظر پڑی وہاں مٹی کا ڈیلا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا، اس کے قریب وہ کیا تو اس پہ سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں پھر اور حیران، میں نے مٹی سے پوچھا کہ ہو تو تم مٹی، تم سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ انہوں نے بڑی عظیم مثال سے بات سمجھائی۔ مٹی کہنے لگی اصل میں مجھے کچھ گھڑیاں پھولوں کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا، ان پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب نسبت رب سے جڑی ہو، تعلق رب سے ہو، اور تعلق پہچانا نہ جائے، چہرے مورے سے، گفتگو سے، لباس سے، حجامت سے، فیشن اور ڈیزائن سے پتہ نہ چلے کس فوج کا بندہ ہے، کس رجمنٹ کا آدمی ہے، کون پولیس کے کس شعبے کے ساتھ کا تعلق ہے۔ ہمارے ہاں تو پولیس کی بھی الگ الگ وردی ہے نا، ریگولر پولیس کی وردی اور ہے، ایلیٹ پولیس کی وردی اور ہے، رینجرز کی وردی اور ہے، اور فوج کے جتنے 3 بڑے شعبے ہیں سب کی وردیاں الگ الگ ہیں، وردی سے پہچانا جاتا ہے یہ فلاں ہے جی۔ ایک تعلق اللہ سے ہو، رب سے تعلق ہو، اس کی گفتگو سے، بولنے سے، اس کے دیکھنے سے، اس کے لباس سے، اس کی حجامت اور کٹنگ سے پتہ نہ چلے یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے، اور اس کو اس بات سے بھی سمجھے، زمین ساری کی ساری اللہ نے بنائی ہے، پوری زمین، اللہ اس کا خالق ہے جی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے زمین میں سے کون سی جگہ اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے گا، میں اس سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جبریل امین آ گئے، آپ نے سوال کیا کہ مجھے اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ زمین میں سے کون سے حصے ٹکڑے اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ سے پوچھ کے آئے تو آ کے بتایا کہ اللہ کہتا ہے زمین کے ٹکڑوں میں سے وہ ٹکڑے مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں جن پر میرا گھر مسجد بنا دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے بنائی ہے زمین، وہ باہر والی زمین بھی اللہ نے، ساتھ گلی۔ لیکن گلی کے بارے میں یہ نہیں کہا، گلی کے بارے میں کیا بتایا، بازار کے بارے میں کیا بتایا؟ ابغض البلاد الی اللہ، اللہ کو زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے برے وہ لگتے ہیں جہاں بازار ہوتے ہیں۔ بازار یعنی بازار کی زمین بھی اللہ نے بنائی، مسجد کی زمین بھی اللہ نے بنائی۔ یہ نسبت کی بات ہے۔ اس نسبت کو جو ہم نے، ہمارا یقین ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اس نسبت کو پالنے کی کوشش کریں۔ جس طرح اور چیزیں پالتے ہیں، پودے پالتے ہیں، درخت بن جاتے ہیں، پیڑ بن جاتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے وہ بکری
اور بھیڑ کے بچے لے کے پالتے ہیں، بکرے چھترے بن جاتے ہیں، جی قربانی کے لائق ہو جاتے ہیں، یہ نسبت کو بھی پالنا پڑتا ہے۔ اور یہ مسجدیں وہ ہیں بھی اسی لیے، یہ ہماری مساجد جتنی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں کا حصہ اس لیے ہے، یہاں اس تعلق کو پروان چڑھایا جاتا ہے، اور نسبت کی کو پالش کیا جاتا ہے، اس نسبت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور زمین چوکی گوڈی کر دیا کہ نہیں کر دے، جی گھاس پھوس نکال دو، وہاں کھاد ڈالو، پانی لگاؤ، کیوں؟ کھیتی پروان چڑھے۔ یہ اللہ سے تعلق کی کھیتی ہے، ان مسجدوں سے پروان چڑھتی ہے۔ یہ مسجد سارے علاقے کے لوگ جانتے ہیں، یہ ہماری خالہ جان اور ہمارے ماموں جان میرے جناب انور بیگ صاحب، اور اس ہماری خالہ جان خدیجہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت نصیب فرمائے۔ یہ ان کی اولاد کو وصیت اور مسجد کا ایک پورا ٹکڑا وقف کر کے گئے تھے، اللہ یہ مسجد ان دونوں کی طرف سے قبول کرائے۔ ان کے بیٹے بڑے بیٹے بھائی رمضان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا جان کے لیے بھی دعا کریں۔ میاں جی عبدالغنی صاحب حاجی صاحب میرے نانا لگتے تھے رشتے میں، بڑے ہی توحید کے دین کے معاملے میں بہت زیادہ غیرت مند اور جرأت مند آدمی تھے۔ آگے دعا کریں کہ یہ جو جاگ نا آگے نسلوں کو لگ جائے دینی غیرت کی۔ یہ دین، ایک بات یاد رکھیں، میں بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے دین کا معاملہ یہ غیرت کے بغیر نہیں چلتا، کیونکہ اپنی عزتوں کی حفاظت غیرت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ جی اللہ اور اس کے رسول کی عزت سب سے زیادہ ہے، وہ غیرت کے بغیر نہیں ہم چل سکتے۔ دینی غیرت، دینی جوش، دینی ولولہ، اور یہی بات ہے، ہم دین ہمارا ہمیں غیرت مند بناتا ہے اور بے غیرتی سے بچاتا ہے۔ یہ جو آج کل چلا ہوا ہے، ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جی مارچ ہو رہا ہے، عورتوں کے مارچ ہو رہے ہیں، اور یہ سب میرے نزدیک، میں ایک سادہ سا مسلمان ہوں، طالب علم، لیکن میں اتنی بات سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں بے غیرتی کے مظاہر ہیں۔ اس کا کچھ بھی حصہ کسی کے پاس بھی موجود ہے، وہ سمجھ لے اتنی غیرت کی کمی اس کے اندر آ رہی ہے۔ غیرت اگر ہے تو غیرت حیا کیا ہے؟ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں اور اپنے جو بھی بیویاں ہیں ان کو اسلام نے، قرآن نے جو حجاب دیا ہے، جو پردہ دیا ہے، اس کے اندر لپیٹ کے باہر نکلے، یہ غیرت ہے۔ مثال دی کسی نے، کسی عالم بزرگ سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنی عورتوں کو پردہ کیوں کرواتے ہیں؟ بندہ سمجھدار تھے، انہوں نے 2 ٹافیاں منگوائیں، ایک ٹافی کا کور کھول دیا، ایک کو لپیٹا نہ دیا، اور قریب جو مٹی تھی دونوں کو اس کے اندر ایسے کر دیا، تو پھر ایک پلیٹ پہ رکھا اور کہا اگر آپ کو کہا جائے کہ ان میں سے ایک آپ کھا لیں تو آپ کون سی اٹھائیں گے؟ انہوں نے کہا جو کور کے اندر لپیٹی ہوئی ہے اس کو اٹھاؤں گا۔ کہتا ہے ہماری بیوی کور کے اندر لپیٹی ہوتی ہیں، جو غلط قسم کی نظریں ہیں ان کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی، ان کے جسم میں شرائط نہیں کرتی۔ یہ اوپر سے کور اتار دو تو جتنے بھی غلط نظریں ہیں وہ جسم کے اندر شرائط کر جاتی ہیں، خرابی اندر تک داخل ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اپنی عورتوں کو لپیٹ کے نہیں کرتے۔ تو یہ بھی غیرت ہے، اللہ ہم سب کو غیرت مند بنا دے۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے آغاز سے لے کر ہمارے ساتھ بہت سارے نام ہیں میرے ذہن میں، چہرے بھی ہیں سامنے جن کی دعائیں اور جن کا تعاون یہاں شامل تھا۔ ہمارے دارالفلاح کے بہت سینئر ارکان میں سے بطور مثال جناب محمد صدیق بٹی صاحب بھی یہاں آج موجود ہیں، نوجوانوں میں جناب نعمان یحییٰ صاحب ہیں، ہماری مسجد جامع مسجد حرمین شریفین کا گروپ بھی یہاں پورا موجود ہے، بھائی شاہد صاحب جو مسجد کے جنرل سیکرٹری ہیں، اس طرح رانا زبیر صاحب ندائے اسلام کے جو صدر ہیں، اور دیگر میرے خاندان سے میرے بھائی یہاں موجود ہیں، میرے چچا جان موجود ہیں، میرے والد کی جگہ پر ہیں، اور علاقہ پورا یہاں، بلکہ یہ سارے علاقے میں ہمارا خاندان پھیلا ہوا ہے، کئی لوگوں کو ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے جان پہچان کم ہو گئی ہے، لیکن میں سب کے لیے جن کی دعائیں، جن کا تعاون، جن کی حوصلہ افزائی اور دامِ دل میں قدم سکھنے، جس طریقے سے بھی حصہ ڈالا ہے اس مسجد کو بنانے میں اب تک، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے۔ ہمارے ایک دوست سعودی عرب سے جو ایک کمپنی مؤسسہ ینابی الخیریہ المرکزیہ، ان کا تعاون اس مسجد کو اس موجودہ ڈھانچے میں کھڑا کرنے کے اندر بڑا بنیادی کردار ہے، وہ بھی جو ہمارے دوست ہیں سعودی عرب کے اندر، اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ مسجدوں کے ساتھ جو تعلق ہے، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدیں بنانا، یہ بہت عظیم کام ہے، کیوں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں وہ ایمان کی کھیتی، اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اس کو پالا بھی جاتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بڑھایا بھی جاتا ہے۔ دعا کرے اللہ اس مسجد کو بھی ایسا ہی مرکز بنا دے۔ اور جہاں اچھا ایک بات مجھے بڑی عجیب یاد آ رہی تھی، میں نے رمضان بھائی سے کہا تھا میں جمعے میں آپ کو سناؤں گا، بنی اسرائیل وہ کنعان سے نکلے تو مصر آ گئے، جی
تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں مصر سے پھر ان کی واپسی شروع ہو گئی بیت المقدس کی طرف. ایسے ہوا نا, حضرت موسیٰ کو حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کے نکل چلے, وہ نکل کھڑے ہوئے, بار پہنچتے بیت المقدس تک جاتے جاتے ٹائم لگ گیا. لیکن یہاں بھی کچھ معاملہ اس طرح کا ہی ہے, یہ فیملی ساری ادھر غازی آباد چلے گئی, اب واپس آنا یہاں شروع ہو گئی مسجد کی بدولت. رمضان صاحب نے گھر بنا لیا یہاں, ان کے دوسرے بھائی کے گھر سامنے بنا ہوا ہے, تیسرے بھی گاؤں میں گھر بنا لیا ہے, چوتھے ایک وہیں رہ گئے ہیں نعیم صاحب. تو میں ان سے یہ خصوصی طور پر التماس کروں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں لے آیا ہے, آپ بھی اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر دیں. اس مسجد کے ساتھ اس پودے کو پانی دینا, اس کو پروان چڑھانا اور اس کی دن رات خدمت کرنا, خادم بن کے رہنا, یہ مجھ سے کہیں بڑھ کر یہ ان کی ذمہ داری ہے. ساری جماعت آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ, لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس پودے کی حفاظت کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ, اپنی نسلوں کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے. وہ آپ کو پیغام دے گئے ہیں آپ کے والدین کریمین کہ یہ جگہ ہے, یہ مسجد ہے, اس سے جڑے رہنا, اپنی اور اپنی نسل کے ایمان کی دین کی حفاظت کرنا اور انہیں دین کے حوالے سے غیرت مند بنانا, سنت سے پیار ان کے دلوں میں ڈالنا, ان کے ٹیکے لگانا, یہ انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری ہے. پوری جماعت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے اس کام میں, کوئی ساتھ ہے نا انشاءاللہ. اس کو بہت بڑا ایک درخت بنائیں گے, سایہ دینے والا اور پھل دینے والا. آپ کی دعائیں چاہیے, آپ کا تعاون چاہیے. آگے بھی انشاءاللہ دوسری منزل بھی بنے گی, یہاں بچیوں کی تعلیم کا بہترین انتظام بنے گا. ہمارے دوست رانا زبیر صاحب نے اس جگہ کے حوالے سے جو خواب اپنے ذہن میں تعمیر کر رکھے ہیں, اللہ ان کو پوری طرح سے تعبیر پوری کر دے اور مکمل کر دے. عظیم تعلیم کے بڑے بڑے منصوبے جو اس جگہ کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں, اللہ سارے پور کر دے. یا اللہ جو بھی خیر اور خوبی ہے وہ آپ کی طرف سے, آپ کی توفیق کے ساتھ ہے, آپ اس کو قبول کر دیجئے. اور جو کمی کوتاہی ہے, اور یقیناً بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں, اے اللہ وہ کمیاں کوتاہیاں ہماری معاف کر دے. اس کے ساتھ یہ بھی دعا ہے, بہت سارے دوست ہمارے بھائی شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں مبشر, وہ کل پرسوں ایک حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے, اس کے باوجود وہ ماشاءاللہ پورے گروپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں. اللہ اس بھائی کی, ایک اور بھائی گجرانوالہ سے, انہوں نے فون کیا صحت یابی کی دعا کے لیے. اور کئی بھائیوں نے مجھے کہا ہے, یہاں جو موجود ہیں میری والدہ صاحبہ ہیں, وہ تشریف لائی ہیں اہلیہ, یہ میری والدہ کا ماموں جان خلیل صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ ان کا نانکا پنڈ ہے جی, ننیال ہے, وہ یہاں آئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی موجودگی کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے, انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اسی طرح جتنے اور بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, جنہوں نے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامل شفا عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. یا اللہ ہمارے مقروضوں کے قرض دور فرما دے. یا اللہ ہمارے جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں ان کے کاروبار چلا دے. اور ایک اور بات میں بتا دوں, مسجد کے ساتھ کام تعاون جو کرتا ہے اللہ اس کے کام کرتا رہتا ہے. اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے کام اللہ کرے, اللہ ہمارا رب, تو پھر آپ اللہ کے کام شروع کر دیں, اللہ سے سودا کر لیں. یا اللہ تیرے کام ہم کریں جو ہم سے ہو سکا, 1 روپے کے برابر بھی آپ کر سکتے ہو. تو اللہ کا وعدہ ہے, میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. اللہ ہم کو یہ تعلق, یہ ہمت مسجدوں کے ساتھ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. جتنے بھی بلاد اسلامیہ ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں کمزور ہیں, یا اللہ ان کو قوت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارا جو خاندان یہاں اس پورے گاؤں میں پھیلا ہوا ہے, ان کو بھی اپنے گھروں کے ساتھ, بالخصوص گھر کے ساتھ قلبی تعلق نصیب فرما. اس پودے کی حفاظت, اس کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. خیر کے نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.